الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیر و در بستاں سرا ہمت و تیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے یہ انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ہم کو ہم یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ معزز دوستو، ٹھٹھی قریشیاں موڑ منڈی ضلع جھنگ کے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذکر کی یہ تقریب ہے۔ آقا نامدار کا ذکر، مرتبہ، مقام، حیثیت، ویلیو، رتبہ بیان کرنا یہ صرف آپ کا اور میرا نہیں بلکہ یہ تو کام اللہ پاک نے خود سر انجام فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیسی ہے؟ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف دیکھنی ہو تو اللہ کا قرآن دیکھ لیں۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ کی تعریف میں پورے 23 سال لگا کر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو آقا نامدار کا ذکر، حضور کا چرچے، حضور کے تذکرے، حضور کی یاد، یہ تو اللہ اور اللہ والوں کا کام ہے۔ ہم کام یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ بس ایک ہی وجہ ہے، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش ملے۔ شفاعت محشر اصل عنوان یہی تھا، محفل ذکر النبی بھی ہے، تو میں ان دونوں کو چلا کر اکٹھا آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ شافی محشر کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں آپ کے اور میرے گناہوں کی سفارش فرما کر معاف فرمائیں گے۔ سفارش کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ ایک بچے کو میں نے یہاں داخلے کے لیے بھیجا ہے مولانا قاری عبدالرؤف کے پاس۔ بھائی حمزہ کو میں نے سفارش کا کہہ دیا ہے کہ قاری صاحب آپ نے سفارش کرنی ہے۔ ایک حیثیت اس سے ہٹ کے ہے کہ ایک بچے کو ہم نے ڈائریکٹ بھیج دیا۔ اب جو بچہ ڈائریکٹ داخلے کے لیے آئے گا، اگر وہ ان کی شرائط کے مطابق پورا اترا تو داخلہ ہو جائے گا، اور جس کے لیے میں نے سفارش کا بندہ ساتھ بھیجا ہے اس کا مطلب ہے وہ ان کی شرائط پر پورا اترنے والا نہیں ہے، وہ ان کے قوائف کے مطابق نہیں ہے، تو بغیر حق بنائے اس کا حق بنتا نہیں ہے، آپ اسے داخلہ دے دیں، اسے سفارش کہتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے فون کیا، میں نے کہا اس بچے کو آپ اپنے ادارے میں داخل کر لیں، تو ان کے پرنسپل مجھے کہنے لگے آپ بچے کو بھیج دیں، ہم اس کو اپنی شرائط کے مطابق پابند پائیں گے تو داخلہ دیں گے۔ میں نے کہا سفارش کا فائدہ؟ پھر سفارش کا فائدہ کیڑا ہے؟ بھئی سفارش تو ہوتی وہاں ہے کہ حق نہ بنے آپ پھر دیں، یہ کنسیشن ہے، مہربانی ہے۔ وہ تو آپ شرائط کے مطابق ہوتا، آپ ویسے ہی لے لیتے، میری سفارش کیوں کرائی ہے؟ اس کا مطلب ہے حق نہیں بنتا آپ پھر بھی دیں۔ تو سفارش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کا حق بنے تو دو، سفارش کا معنی ہے وہ اس قابل نہیں ہے لیکن اس قابل بنا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت میں ہماری سفارش کریں گے،
اس کا مطلب ہے کہ گناہ کر کر کے امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اس کی بخشش کا حق نہیں بنے گا۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی اس قدر ہوگی کہ انہوں نے اللہ سے سفارش کرا کے اس پر رحمت کروا دینی ہے۔ یہ ہے شافی و محشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمانی ہے۔ وہ سفارش کیسی ہے؟ صحیح مسلم جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس رضی اللہ عنہم، ان تینوں کی مشترکہ روایات کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر بندہ کہے گا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، حتیٰ کہ حال یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنی گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پسینے میں جسم یہاں گیلا ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے کوئی۔ جتنے گناہ ہوں گے اس کے بقدر پسینہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی سر تک، اور کوئی سر سے اوپر تک۔ ہر بندے کے اپنے پسینے کے بقدر حال ہوگا۔ اور یہ عالم ہے کہ زمین ایسی گرم ہے جس زمین کی تپش کے لیے اپنی ماں بھی کل قیامت کا منظر دیکھ کر اپنے دودھ پینے والے بچے کو پھینک دے گی۔ جس ماں نے پیٹ میں بچہ رکھا ہوگا اس پیٹ کے بچے کو وہ اسقاط کرا کے گرا دے گی، اور لوگ پاگلوں کی طرف ایک دوسرے پہ گریں گے۔ لوگ سمجھیں گے نشہ ہے، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ میں اپنے لفظ نہیں پڑھ رہا، یہ سورۃ حج کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اس وقت سے ڈرو جب اللہ رب العزت ایک زلزلہ قیامت کے بھیجیں گے۔ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما عرضت۔ اس دن دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا رہی اسے پھینک دے گی۔ یعنی یہ عالم ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کو ماں کی کوکھ سے چھڑانا بہت بڑی بات ہے۔ یار چھوڑے انسانوں کا معاملہ، چھوٹے چوزے ہو نا، اور چوزے کو آپ پکڑیں، آپ دیکھیں مرغی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ چھوٹے چوزے پہ، یہ چیل کے چھوٹے بچوں پر آپ ہاتھ لگیں اور اوپر سے دیکھو چیل آ کر آپ کی کسی نہ کسی چیز کو اچک لے گی، تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت کا منظر کیا ہے؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما عرضت، اس نے پھینک دینا۔ وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس نے اسقاط کر دینا ہے، گرا دینا ہے، ابارشن ہو جائے گا، وقت سے پہلے بچہ باہر آ جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے کوئی نشہ پیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کا نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت یہ عالم لائے گی کہ ماں اپنی بیٹی سے، باپ اپنے بیٹے سے، خامد اپنی بیوی سے، بیوی اپنی اولاد سے، بہن اپنے بھائی سے، بھائی اپنی بہن سے جدا ہو جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن یہ عالم ہوگا کہ ہر بندہ اپنے کام میں پھنسا ہوا ہوگا۔ یغنی، وہ اپنے کام سے مستغنی ہو تو دوسرے کی بات کرے نا، اس کو اپنی لگی ہوئی ہے۔ یار میں بھائی سے ملوں گا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میں ابو سے ملوں گا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میں بیٹے سے ملوں گی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور میں بہن بھائی ہو، خاوند بھی، یہ ایک دوسرے سے ملنا ہی اپنے اپنا معاملہ ہوگا۔ اچھا یہ عالم ہوگا، اور ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہے۔ ایسے سخت حالت پر جب سورج ایسے سمجھو گویا کہ سوا نیزے پر ہوگا، تو یہ عالم ہوگا کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہمارے پاک پیغمبر فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحمت فرما دے، اے اللہ میری امت پر کرم فرما دے، اے اللہ میری امت کے اوپر بخشش کے دریا بہا دے۔ یہ وقت ہوگا، اسے کہتے ہیں شافی محشر۔ قیامت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش جو فرمانی ہے وہ یوں فرمانی ہے۔ ایسے موقع پر پتہ چلا وقت کے نبی خصوصاً امام الانبیاء کا اپنی امت سے پیار اتنا ہے، اتنا کسی باپ کو اپنے بیٹے سے، ماں کو اپنی بیٹی سے، بہن کو اپنے بھائی سے، خاوند کو اپنی بیوی سے کوئی پیار نہیں ہے جو امام الانبیاء اپنی امت سے پیار فرماتے۔ کیوں؟ اگر ان کو پیار ہوتا نا، ان کو قدر ہوتی، میں اتھے تے بابا جی دی جتی چکن واسطے تیار ہوں۔ دنیا میں تو میں بابا جی کی عزت کرتا ہوں، اور وہاں بابا جی سے میں نے منہ پھیر لینا ہے، اور وہاں بیویوں سے منہ پھیر گیا جن کے لیے لوگ حرام کماتے ہیں، وہاں اپنی اولاد سے منہ پھیر دیا جن کے لیے حرام سے پیٹ پالنے پر دنیا لگی ہوئی ہے۔
تو قیامت میں ان سے منہ پھر جائے گا۔ یہ کون سے پیار ہیں، یہ کون سی محبتیں ہیں، یہ کون سی مودتیں اور مسرتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ غلط کام کرتا پھرے؟ پیار تو اسے کہتے ہیں جو بغیر لالچ کے ہوتا ہے، پیار اسے کہتے ہیں جو بغیر طمع کے ہوتا ہے، پیار اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی مفاد کے ہوتا ہے، اسے پیار کہتے ہیں، جیسے امام الانبیاء نے اپنی امت سے پیار فرمایا، یا رب امتی یا رب امتی۔ اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، اور میرے پاک پیغمبر امت کو بھولیں کیسے؟ شافی محشر تو ایک حصہ ہے نا، محشر تو ایک جز کا نام ہے۔ رسول اللہ کی کل زندگی مبارک کو اٹھا لیں، رسول اللہ کسی موقع پہ اپنے ساتھ اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن رضی اللہ عنہ سیدہ فاختہ، ان کے گھر سے لیا، اور بیت اللہ سے پھر سارا راستہ چلتے چلتے یہ کہاں پہنچے ہیں؟ بیت المقدس، اور وہاں سے 7 آسمان، وہاں سدرۃ المنتہا۔ اتنا لمبا سفر، امامت انبیاء بھی ہوئی، سب کچھ ہو گیا، اب جبرائیل رک گیا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ امام علاؤ الدین متقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھا ہے، حدیث پاک لائے ہیں، کہا حضرت جبرائیل کے پر جل جاتے ان نور کے پردوں کی وجہ سے جو سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ کے درمیان ہے، میں نہیں جا سکتا، میری بریک لگ گئی، میرا دا اینڈ آ گیا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف لایا گیا، وہ آسمانی بوئنگ طیارہ ہے گویا کہ اللہ کے رسول اس پہ گئے ہیں، اور جب عرش معلیٰ پر بات ہوتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے پاک پیغمبر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ امت کو نہیں بھولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ میں اپنی ذات کے لیے صرف آپ کا سلام نہیں لے رہا، بلکہ امت کے نیک طبقے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، یا رب امتی حضور پاک علیہ السلام تو ہر جگہ فرما رہے ہیں۔ شفاعت محشر صرف محشر تک محدود نہیں ہے، صرف آخرت تک محدود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں بہتری کی دعائیں، امت کے حق میں سلامتی کا معاملہ تو ہر جگہ ثابت ہے، چاہے وہ امت کا کچھ طبقہ ہو یا کل طبقہ ہو، وہ جز ہو یا کل ہو۔ جز بھی تو کل پہ دلالت کرتا ہے نا، اور کل جز کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر میں، آج وہاں مسجد عریش قائم ہے، اللہ آپ کو بدر کی زیارت فرمائے، آپ وہاں دیکھنا اس جگہ اللہ کے رسول کا خیمہ ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے واسطے دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ میرے مولا میری وصولی یہ 313 ہیں، میں انہیں بدر کے میدان میں لایا ہوں، یہ ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت زمین میں کون کرے گا؟ اس موقع پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بھولے۔ تو حضور علیہ السلام کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور کا پیار، حضور کی امت کے ساتھ حضور کی محبت رسول اللہ کے کسی ایک موقع پر منحصر نہیں ہے، امت کے کسی ایک وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے، ہم حضور کی ان باتوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے معاملات کو تبدیل کریں، بے دینی سے دینداری کی طرف آئیں، بدتمیزی سے باتمیز بنیں، اور ہم نافرمانی سے فرما بردار بنیں، گناہگار سے تابعدار بنیں، غدار سے وفادار بنیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام یافتہ طبقے والے لوگ بن جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو تابعداری کی طرف لانا ہوگا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، ناشکری کی انتہا ہے، خدا کی قسم ناشکری کی انتہا ہے اس امت کے لیے، جس امت کے لیے امت کے نبی رویا ہے۔ آج یہ امت رسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ صبح اٹھنے سے پہلے بندہ شیشے میں چہرہ دیکھ کر کہے گا کوئی بال بچ تو نہیں گیا، میں رسول اللہ کی سنت کو کاٹ لوں۔ شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کوئی ایسی شیطانی رسم رہ تو نہیں گئی جو میں نے پوری نہ کی ہو۔ جنازے کے موقع پہ، موت کے موقع پہ کچھ ایسا معاملہ رہ تو نہیں گیا جہاں میں اللہ کے رسول کو ناراض کر نہ چکا ہوں۔ آج یہ حالات ہیں ہمارے، ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہوگا ہمارا؟
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ کھینچ کے فرماتے تھے، گنوا دی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی ہم نے، ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ مریخ ٹھہرا ہے، اس کے مجموعہ ستاروں کو ثریا کہتے ہیں۔ 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ، عام بندے کو تو 9 کروڑ میں صفریں کتنی لگتی ہیں یہ بھی نہیں پتا، اور وہ اتنے میلز پر ٹھہرا ہے اوپر۔ وہاں سے علامہ فرماتے ہیں گویا اللہ نے ہمیں اور ثریا نے زمین پر دے مارا ہے۔ میرے دوستو، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ محفل ذکر النبی، یہ شافعی محشر کے تذکرے، یہ چرچے ہمیں بدلانے کے لیے، صرف یہ نہیں ہے حضور کی آمد پہ تو میں خوش ہو گیا ہوں، لیکن رسول اللہ کے احکام کو نعوذ باللہ پس پشت ڈال چکا ہوں۔ حضور پاک کی آمد پہ تو میں عاشق بن گیا ہوں، جب حکم پیغمبر آتا ہے تو مجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوتا، مجھ سے بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت کو کاٹنے والا نہیں ہوتا۔ یہ رحمت کی زندگی نہیں ہے، یہ لعنت کی زندگی ہے۔ رحمت کی زندگی تب بنے گی جب ہم اپنے اندر دیکھیں گے کچھ۔ اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں میرے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے جو شخصیت عرب کی تپتی ریت پر سر رکھ کے اس ریت کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا ہے، وہ شخصیت ایک آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس ہے، جس کے آنسو اس وقت نکلے ہیں۔ میرے دوستو، آج حق ہے ہم رسول اللہ کے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیں، ہم ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیں، ورنہ واللہ کہہ رہا ہوں ہماری زندگی زندگی نہیں ہے، ہمارا مرنا مرنا نہیں ہے۔ پھر یہ جو حیات جاویداں ہے نا، جن کو موت کے بعد بھی زندہ رکھا جاتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ایسا کردار ادا کر کے جاتے ہیں، ایسے کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، ایسے صفات اور اوصاف کے مالک ہوتے ہیں جن سے انہوں نے اپنے بزرگوں کو راضی رکھا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ تو اس کائنات میں انبیاء کے بھی بزرگ ہیں، اولیاء کے بھی بزرگ ہیں، اصفیاء کے بزرگ ہیں، اصحاب و اہل بیت کے بزرگ ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب کوئی چیز بچتی ہے؟ جو ایک شاعر کا شعر ہے نا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر میں وجہک المنیر لک نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی بڑی شخصیت، رب العزت کے بعد جس کا نمبر، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک ہمارے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہاں تک ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا جان قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کو جملہ پیش فرماتے ہیں کلمات طیبات میں۔ فرمایا کہ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے، نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھیں۔ کہ ہمارے پاک پیغمبر کی ذات جو ہے یہ وہ ذات ہے جب اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کیا اور انبیاء سے اکٹھا ہو کر وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ لیا کہ اے وقت کے نبیوں تمہارے دور نبوت شروع ہوں، تم اپنے ادوار نبوت میں اپنی امت کو میری طرف بلا کر، اللہ کی طرف بلا کر دعوت حق دے رہے ہو، دعوت دین دے رہے ہو، دعوت صحیح مذہب دے رہے ہو، اسلام کی طرف بلا رہے ہو، اور وہ وقت ہو جب آپ کی امتیں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے سچے تابعدار بن رہے ہوں۔ اگر اس دوران میں یہ فیصلہ کر لوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عین اس وقت مبعوث کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے کلمے کی دعوت نہیں دینی، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دینی، اپنی رسالت کی دعوت نہیں دینی، اپنے دین کی دعوت نہیں دینی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ تمام انبیاء اپنی دعوت کو چھوڑ کے حضور کی دعوت مان کے حضور کو تسلیم کرو گے، خالی تسلیم نہیں کرو گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مدد بھی تمہارے ذمہ ہوگی، تعاون بھی تمہارے ذمہ ہوگا، دین کے اوپر ہیلپ کی ضرورت پڑے گی وہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا حضور پاک صرف نبی نہیں ہیں
نبی الانبیاء ہیں، ان کا کلمہ امت نے بھی پڑھا ہے، امت کے انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ امت کے انبیاء نے کہاں پڑھا ہے؟ ان کے ادوار نبوت چل رہے ہوں اور رسول اللہ آ جائیں، ویسا تو نہیں ہے۔ کہاں پڑھا ہے ان نے کلمہ؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا معاملہ کہاں مظہر اظہار کہاں ہوا ہے؟ وہ اس کائنات میں 2 بار ہوا ہے۔ معراج کی رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو 2 بار نماز پڑھائی ہے۔ ایک جاتے ہوئے جسے نماز اختصاصیہ کہتے ہیں، صلاۃ اختصاصیہ، اور ایک واپسی پہ جسے صلاۃ الوداعیہ کہتے ہیں۔ مشکات شرح مشکات، مرقات شرح مشکات اٹھائیں، جلد نمبر 10 اٹھائیں، باب فلم عراج اٹھائیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے انبیاء کی 2 بار امامت کی ہے، ایک جاتے ہوئے اور ایک واپسی پہ۔ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَآخَرَ، جب الوداعی نماز ہو گئی پھر انبیاء کرام اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے گئے۔ تو یہ ایمان لانا ہے نا۔ آپ کسی امام کے پیچھے ٹھہرے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے پیچھے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایمان کو صحیح ایمان تسلیم کیا ہے۔ ورنہ اس کا صحیح ایمان نہ ہو، آپ کے اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو تو ہم کب نماز پڑھتے ہیں؟ ایسی نماز ضائع نہیں کرنی ہے، آپ پڑھ لینی ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرے کے ایمان کو تسلیم کرنا، جب اسے امام ماننا۔ میرے دوستو، شفاعت محشر، اس پر بات چل رہی تھی، میں اس پر ایک نقطہ مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دھرتی پر موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارشیں چلتی تھی، اور جب اس دھرتی سے اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو اللہ نے اس سفارش کو روکا نہیں ہے، سفارش اب بھی اللہ کے رسول کی جاری ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ 5 باتیں کر لیں، 5 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نمبر 2، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ نمبر 3، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ نمبر 4، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ نمبر 5، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ 5 باتیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نبی کو اس لیے بھیجتا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے، اس کے امر پہ عمل کیا جائے۔ من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ من رسول نکرہ ہے جسے کہتے ہیں کامن ناؤن، یہ پراپر ناؤن معرفہ نہیں ہے۔ کوئی نبی ہو جب اللہ اسے بھیجے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا واجب، فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی اور اس کے لیے 4 باتیں، پہلی ہو گئی، پھر 4 باتیں اگلے لفظ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کسی سے گناہ ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فرمایا پہلا کام اس نے کرنا ہے وہ خود معافی مانگے گا، جاؤکا، دوسرا کام کرنا ہے حضور پاک کے پاس آئے گا، تیسرا کام کرنا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول کو جب وہ بتائے گا میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا، گناہوں کی معافی مانگ چکا، اپنی خطاؤں سے نادم ہو چکا، آپ اللہ سے سفارش فرمائیے، آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی پر مہر تصدیق ثبت کروائیے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ پاک کے رسول اللہ سے اس کے لیے معافی کی جب درخواست کریں گے 3 کام پورے ہوں گے۔ رب نے فرمایا چوتھا کام میں نے کرنا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اس کے بعد اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، آئندہ کی زندگی پر رحمت کرنے والا پائے گا۔ جب کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ۔ آپ عوام ناراض ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نعوذ باللہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے تو پھر بولتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، مذہب، ایمان، مسلک ہے نبی سے گناہ، بولیے بولیے، نبی پاک سے گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ صحابہ محفوظ ہیں،
گناہ ہو جائے اللہ معاف کر کے نام اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے صحابی سے تو وہ صحابہ کرام کسی گناہ کے بعد، کسی غلطی کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے، آ کر کہتے یا رسول اللہ اطلاعاً عرض ہے، ہم اپنی معافی مانگ چکے۔ قرآن نے کہا جاؤ کا، آپ کے پاس آئے، اب آپ کے پاس بھی آ چکے، تیسرا کام آپ کا ہے، اب آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ پاک سے بات عرض کرنی ہے، میرے مولا میرے اس امتی نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، معافی مانگ چکا، میرے پاس آ گیا، اب اسے میرے در سے خالی نہ لوٹا۔ تو جب حضور پاک یہ فرما دیتے تو قرآن کا حکم پورا ہو جاتا، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، رب معاف بھی فرماتے پچھلے گناہوں کو، رحمت فرماتے اگلی زندگی پر، دونوں کام ہو جاتے۔ جب رسول اللہ اس دھرتی سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں پہنچ گئے، اب کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان امتی گناہ گار گناہ کی معافی مانگ کر اس آیت پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، کہا امت کے اجماع سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کا حکم حضور پاک کی وفات کے بعد آج بھی قائم ہے، آج بھی ثابت ہے۔ پھر اس پر ایک واقعہ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری میں لکھا ہے، امام سالبی نے الکشف والبیان اما فی تعلیم القرآن میں لکھا ہے، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے۔ یہ میں 5 حوالے دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی وفات ہوئی، ایک شخص جب گھر سے چلا تھا، اس زمانے میں ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام موجود نہیں تھا کہ جانے سے پہلے بندہ یہاں سے موبائل اٹھائے اور پوچھے کہ معاملہ آگے کا کیا ہے، یہ زمانہ نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ اس زمانے میں لوگ چلتے تھے، جب منزل پہ پہنچتے تو پتہ چلتا مقصود ہے یا نہیں ہے جس کے لیے آئے ہیں، کہ جب وہ گھر سے چلا اللہ کے رسول اس دھرتی پر زندہ سلامت موجود تھے۔ اب اس کا سفر ہفتوں کا جاری ہے، اس دوران اللہ کے رسول کی وفات حسرت حیات ہوتی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن تک صلاۃ و سلام پیش کیا، کیونکہ ہمارے پاک پیغمبر کا یوں جنازہ نہیں ہوا کہ امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں، جی نہیں، ہمارے پاک پیغمبر کا جنازہ امت کے جنازوں سے ہٹ کے حضور پر پہلے بچوں نے، پھر بڑوں نے، پھر بچیوں نے، پھر خواتین نے، پھر بوڑھوں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور جب یہ 3 دن تک یہ صلاۃ و سلام مکمل ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول کو قبر یعنی جنت کے باغ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیغمبر کے روزے پہ آج بھی حدیث پاک لکھی ہے، جامع ترمذی جو صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل ما بین القبر والمنبر کے تحت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جگہ گھر سے لے کر یہ اس جگہ تک جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، جنت کے باغیچوں میں ایک باغ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لے گئے، 1-2 دن گزرے اور وہ دیہاتی مدینہ منورہ پہنچا جو اپنے آنکھوں میں حضور کی دیدار کی تصور کو سجائے ہوئے تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے شادمانے اس کی آنکھوں اور دل میں بج رہے تھے۔ جب وہ آیا اس نے صحابہ کرام کو پریشان دیکھا، ایک ایک معاملے پہ حیران ہوا، اسے مدینہ کی گلیاں اجنبی لگی، ہو کیا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھتا پوچھاتا حضور کی قبر اطہر پر آیا۔ جب قبر مبارک پر آیا اور ادھر دیکھا کہ میرا مقصود آج دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کی زیارت کے لیے میں آیا آج وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی، یہ اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر ان 5 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے آیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا، جئتک اب آپ کی دربار میں حاضری دی ہے، ومستشفعا بک الی ربی، مجھے تو آیت بتاتی ہے میں آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بنانے آیا تھا کہ آپ اللہ سے میری مغفرت، میرے گناہوں کی معافی، میرے خطاؤں کی درگزر کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔
یا رسول اللہ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے. وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل، ہاں ایک آیت مجھے تسلی دے رہی ہے جو اللہ کے قرآن میں آپ پر اتری ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار معافی مانگنے کے بعد آپ کی خدمت میں آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے آئے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ بھی اس کے لیے رب سے معافی مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب اسے معاف فرمائیں گے، اگلی زندگی کے اوپر رحمتیں فرمائیں گے. میں تو یہی لے کر آیا. وہ یہ کہہ رہا اور رو رہا، کہہ رہا رو رہا. صحابہ کرام بھی بڑے اہتمام سے اسے دیکھ رہے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے قبر سے اٹھنے لگا جیسے دل کا ٹوٹا ہوا شکستہ دل لے کر اٹھنے لگا کہ یار میں کیا سمجھ کے آیا، یہاں کیا ہوا، کیا سوچ کے آیا، یہاں کیا بنا. یہ اس لحظ سے اٹھنے لگا تو فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے رسول اللہ کی قبر مبارک سے خوشخبری سنائی گئی، اے بندے خوش ہو جا، رب نے تیری مغفرت فرما دی. انہ قد غفر لک، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے. میرے دوستو اس بنیاد پہ کہتا ہوں اہل حق علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے، اللہ آپ کو یہاں موقع دے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی معافی کی درخواست کریں، اور رب اگر آپ کو یہ مرتبہ دے دے، اللہ آپ کو یہ مرتبہ دے دے کہ آپ رسول اللہ کی قبر اطہر پہ حاضری کا شرف لیں، آپ رسول اللہ کی قبر اطہر پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے آپ مشرف ہو جائیں، اور حضور کی قبر پہ جب صلاۃ و سلام پڑھ لیں، حضور کی قبر پہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی گناہگار، جئتک مستغفرا لذنوبی، ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. آپ اللہ سے معافی منگوا دیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، ہمیں معاف کرا دیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ حکم آج بھی اس امت کے لیے باقی ہے. فثبت ان حکم الآیت باق بعد وفاتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہ ریلیف اور یہ پیکج موجود ہے. کیا سفارش محفر، شفاعت محشر کی بات کیا کریں، کہاں کہاں تک اللہ کے رسول کی سفارشیں ہیں. یہ تو موقع ختم نہیں ہوتے، سفارشیں ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگیاں اگرچہ ختم ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، مقام، مرتبہ، حیثیت، ویلیو اس حد تک ہے کہ اس جیسی کائنات میں کسی کی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ملک فرانس نے سرکاری سطح پہ ہمارے پاک پیغمبر کے خاکے اور کارٹون چھاپے ہیں، اور وہاں کے جس ظالم نے چھاپے ہیں رب اس پر لعنت فرمائے. آپ بھی کہہ دیں رب اس پر لعنت فرمائے جس نے وہ چھایا کیے ہیں سرکاری سطح پہ. وہاں کے پریزیڈنٹ آف فرانس نے، فرینچ پریزیڈنٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ برسر چوک لگا دیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب امت کے نبی کی گستاخی ہو نا، یا تو گستاخی کا بدلہ امت لے یا امت مر جائے، پھر اس کے لیے اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. میں حقیقت میں کہتا ہوں اختیار والے جو ہیں، صاحب اختیار جو ہیں، ان کے اوپر یہ بات لازم اور واجب ہے کہ یہ اسے ختم کرائیں اور اس کا بدلہ لیں، ورنہ یہ چیز ہوتی ہے جو کل ان کے گردن قلم کرنے کو جنم لیں گی اور یہ کہیں گے مسلمان بڑا شدت پسند ہے. یہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، وہ توہین نہیں کرنے دیتا. وہ توہین، یاد رکھو، شدت ہمیشہ توہین پہ ہوتی ہے، تعریف پہ نہیں ہوتی. تعریفوں پر پھڈے اور لڑائیاں اور فساد نہیں ہوتے. جہاں توہین ہوتی ہے وہاں فساد آتا ہے، جہاں عزتیں ہوتی ہیں وہاں کوئی فساد اور لڑائی نہیں ہے، وہاں تو محبتیں بٹتی ہیں. میں بعض اوقات حیران ہوں، یورپ کیا چاہ رہا ہے، کس جگہ پر ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے، کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہے. تو ہمارا جتنا اختیار ہے ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے. اپنے اختیار کو استعمال کرو اور جتنے فرینچ کی چیزیں ہیں، فرانس کی چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو. حضور کی سنتوں کو ہم اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے؟ حضور کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کریں گے؟ اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کریں.
ہم فرانس کی کسی چیز کو نہیں لیں گے. آپ کہیں انشاءاللہ ہم فرانس کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں لیں گے, کسی قسم کی ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں, ان گستاخوں کے غدار ہیں. کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ٹوٹل کا پمپ جو ہے, اس سے پیٹرول اپنے لیے نہ لینا, یہ فرینچ ہے, یہ فرانس کا ہے. یہ یو آئل کا بسکٹ جو ہے یہ فرانس کا ہے, اس کو نہیں لینا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا. ان کی جتنی بنی ہوئی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. ہمارے عرب ممالک میں سے کچھ ملکوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے, تو فرانس نے کل انہیں کہا بھئی ہمارا معاشی بائیکاٹ نہ کریں. ہمارے پاس آپشن ہی یہی ہے, ہم کیوں نہ کریں. آپ نے ہم مسلمانوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ جتنا اختیار ہے نا, میں اتنا اختیار استعمال کرنے کی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس اس وقت کوئی اختیار کوئی بڑا ہوتا نا تو اتنی بات کرتے. ہم اتنا مکلف ہیں جتنی ہمارے پاس ہے. اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو, یا کسی عام مسلمان جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت موجزن ہے, میرے خیال میں نہ یہ لوگ بچتے نہ ان کے کام بچتے. لیکن جتنا اختیار ہے ہم اتنا تو استعمال کر سکتے. کل قیامت میں ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے, کل قیامت میں ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے, ہمیں رسول اللہ کی سفارش پر فخر ہے. ہم نے سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے. ایک شاعر نے حضور کے روضے کو دیکھا تو کہا یا بدی الدل والانجی لک سلطان علی المہجی. کہا اے اس گھر میں رہنے والے خوش قسمت, لوگوں کو روشنی کے لیے چراغ چاہیے, تم بغیر چراغ کے روشن ہو. اور پھر قیامت کا جملہ کہہ کر کہا کہ جب قیامت آئے گی نا, جب قیامت کا منظر ہوگا, آخرت کا منظر ہوگا, اس دن لوگ آئیں گے. اور کیا آئیں گے؟ اپنی اعمال کی دلیلیں لے کر آئیں گے قیامت کے منظر پہ. اور ہم وجہ کل معمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج, ہم آپ کے چہرے کو بطور سفارش لے کر آئیں گے. ہمارے پاس تو یہ ایک ہی رشتہ ہے, اے ظالموں یہ ایک ہی رشتہ ہے. اس سے بھی پیغمبر سے امت کا رشتہ کٹ جائے تو اس کا ایمان کیا بچتا ہے؟ اس سے سگنل کا رشتہ کٹ جائے تو اس پر موبائل کی سگنلز نہ ہوں تو وہ آن نہیں شمار ہوتا. میرے دوستو, اگر ایمان سے رسول اللہ کے روضہ اقدس سے جو مومن کی تار, کرنٹ آف ایمان جو ہمارا جڑ رہا ہے, یہ ختم ہو جائے تو مومن زندہ رہ کر بھی کیا ایمان رکھے گا. اسی لیے یہ حضور سے پیار ہے نا, تو ان لانتیوں سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا. جتنا اختیار ہم اتنا کریں گے. میں نے تو اپنی گاڑی میں فیصلہ کیا یہ دھکا لا کے میں نہ پوسی ہی پیٹرول پمپ تو ایسا پیٹرول نہیں پواونا جا رہا, اے بےمان حال ہے, کسی اور پہ جائیں گے. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ راحتیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ نعمتیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ اچھائیاں نہیں چاہیے جس سے رسول اللہ کی غداری ثابت ہو. لعنت ہے ایسی کردار پر جس سے رسول اللہ سے دوری ثابت ہو جائے. ایک شاعر تھا اختر شیرانی, جس نے اپنے شعروں میں, اشعار میں دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا. ایک ظالم اس سے ایک دن حضور کی محبت کاٹنے کے لیے, حضور کا گستاخ اس کی مجلس میں بیٹھا تھا, اس کے مشاعرے میں, اور وہ جب شراب بھی پیتا تھا اس زمانے میں وہ دنیا دار بندہ تھا. اب جیسے ہم پانی پیتے ہیں, وہ یوں جام کے کش بھی لگاتا اور شعر بھی پڑھتا. ایک شخص اٹھا ان کا سکھایا ہوا گستاخوں کا, اس نے کہا واہ اختر, آج تیرے سامنے علامہ اقبال ہوتا تو مجھے پتہ ہے نشے میں ہے یہ کوئی بھونگی مارے گا. اس نے کہا اقبال میری جوتیاں اٹھاتا, میں اتنا بڑا شاعر ہوں. دوسرے نے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب ہوتا, انہوں نے کہا وہ میرا تکیہ اٹھاتا, وہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں. یہ خود کے اوپر تکبر کر رہا ہے. تو وہاں ایک مرزائی بھی بیٹھا تھا جو رسول اللہ کا گستاخ دشمن. اس نے کہا آج یہ ویسے نشے میں ہے, ایک وار کرو اور اس کا حضور سے ایمان ہٹا دو. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اگر آج تیرا نبی ہوتا تو تیرے مقابلے میں شعر پڑھ سکتا. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی, ایک جھٹکا لگا, شاخ لگی, اور اسے اس ظالم کو یوں دیکھا اور اس طرف جانے سے پہلے جو ہاتھ میں شراب کا جام تھا نا وہ اسے ماتھے پہ دے مارا, اور وہ آگے بھاگا اور یہ پیچھے. مشاعرے سے دوڑ کے جمپ لگا کے جا رہے ہیں, اور ایک جگہ جا کے اس نے اسے دبوچ لیا اور کہا اے ظالم, اے لعنتی, اے گستاخ, میں گناہگار ضرور ہوں, خطاکار ضرور ہوں, ہو سکتا ہے میں اذان کے جواب میں لبیک کہہ کے نماز بھی نہ پڑھ سکوں, شکل بھی میری رسول اللہ کے دین کے مطابق بظاہر نہیں ہے, میں بہت گناہگار ہوں, غلط کار ہوں, لیکن میرے دل میں یہ ایک ہی تمنا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں, قیامت میں سفارش لوں گا. اوے لعنتی, میرا یہ ایک رشتہ بھی تو ختم کرنا چاہتا ہے. میرے دوستو,
ایمان ٹھیک ہے، اوپر راکھ آ جاتی ہے، نیچے آگ ہوتی ہے ایمان کی، لیکن اس آگ کو بجھنے نہ دینا. غلطیاں اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، خطا اپنی جگہ، معافی مانگ لیں اللہ سے، رسول اللہ سے وفاداری کا ثبوت دے دیں. لیکن ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم گناہ گار، خطا کار، روسیہ کار اپنی جگہ، لیکن گستاخ کے لیے ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے. نو کمپرومائز آن دس میٹر. یہ واحد جگہ ہے جہاں پر کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں معاملے کو دبایا نہیں جا سکتا. ایک شخص کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ادب احترام سے بات کرتے تھے، آپ لوگ تو گستاخی پر ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے اس پروفیسر کو کھڑے ہو کر کہا کہ سر ایک بات کہوں. اس نے کہا سر آپ تو بہت کتے کے بچے ہیں. جو سر یہ ترغیب دے رہا تھا کہ نرمی کرو گستاخوں کے ساتھ، انہوں نے کہا سر آپ اسٹوپیٹ ہیں، آپ جو ہے نا سن آف دا ڈاگ ہیں، اور آپ تو کتے کی طرف. ایسے چڑھ گیا گالیوں سے. پروفیسر کی آنکھیں سرخوں سے کہتے یو انسلٹ می، شرم نہیں آتی، تو میری بےزتی کر رہا ہے. انہوں نے کہا سر آپ بھی معاف کرنا سیکھیں نا، آپ بھی پیار کرنا سیکھیں، تھوڑے اچھے بول بولیں. ہمیں ترغیب دے رہے تھے نا اچھا بنو. تمہیں اپنی ذات پر شرم نہیں آتی؟ تم بات کرتے ہو ہم رسول اللہ کے غدار امتی نہیں، ہم وفادار ہیں، ہم بھی بدلہ لے کر دکھائیں گے. انہوں نے کہا جو مجھ سے ہے میں وہ کروں گا، جتنا اختیار ہے میرا میں اتنا کروں گا. تو اسی لیے محفل ذکر النبی کا پیغام یہ ہے، شافی محشر سے وفاداری اب بھی کرنی ہے اور تا موت کرنی ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.